سے کہنا پڑتا ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ آج اگر دین کا کام بڑھ چڑھ کر کے کوئی آگے بڑھ کر کرنا چاہتا ہے تو دوسرے لوگ پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ادھر نہیں ہوتا. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے سامنے فلاں کا نام روشن ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو لوگ فلاں کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. ارے بھائی نادان، دین کا کام کر رہا ہو وہ اپنا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے کندھے میں کندھا ملا کر کے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے دین کا کام جتنی تیزی سے بڑھے اتنے تیز بڑھانے کی آپ ضرورت اسی کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ یہ مفتی ذوالفقار صاحب کر رہے ہیں تو ہم کیوں جائیں، مولانا کلام الدین صاحب کر رہے ہیں تو ہم کیوں جائیں، مولانا اسحاق صاحب کر رہے ہیں تو ہم کیوں جائیں. نہ، یہ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑی غلط فہمی ہے. مسلمان کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے. صحابہ کرام جب کسی مہم کو ٹھان لیتے تھے تو اس کے لیے اپنی گردنیں بھی کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کاٹنے کے لیے تیار ہے. تو کیا غیر ہمارا مذاق نہیں اڑائے گا؟ آج غیر ہمارا مذاق اڑا رہا. کیوں؟ ہماری اور آپ کے اختلاف کو دیکھ کر کے، ہماری اور آپ کی رنجشوں کو دیکھ کر کے، ہمارے اور آپ کے سوچ اور خیالات کو دیکھ کر کے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم دین کا کام کریں. اگر دشمن کے دروازے پہ بھی جانا پڑے تو دشمن کے دروازے پہ جائیں. اے میرے بھائی، دین کا کام کرنا ہے. کسی کے ہاں اگر ہمیں ٹھوکر کھانا پڑے، کوئی ہمیں گالی دے، برا بھلا کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. دین کا کام کرنے کے لیے ہمارے اندر حوصلہ اور جذبہ ہونا چاہیے، اور جو کوئی آگے بڑھ کر کے کام کر رہا ہے اس کے حوصلے کو اور داد دینے کی ضرورت ہے. یہ دماغ میں رکھیے گا. یہ نہیں کہ کون کرا رہا ہے کون نہیں کرا رہا ہے، پروگرام کس طرح ہوگا کس طرح نہیں ہوگا، اس سے ہمیں غرض نہیں رکھنا چاہیے. دین کا کام ہو رہا ہے، اب وہ کوئی بھی کر رہا اس کے ساتھ مل جل کر کے کام کرے. یہ دماغ میں رکھیے گا. کیونکہ تھوڑی ناراضگی نا، آپ 2400 گھنٹہ نماز پڑھتے رہو، 2400 گھنٹہ، 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ نہیں، 2400 گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور جب میدان محشر میں حاضری ہوگی اگر کسی سے آپ نے دشمنی رکھی ہے، کسی سے آپ نے دشمنی رکھی ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں یہ کہا جائے گا یہ جنتی ہے، لیکن جب جنت کی طرف بندہ جائے گا روک دیا جائے گا. اللہ فرمائے گا روکو اس کو، جنت میں نہ جانے دیا جائے. کیوں؟ اس سے کہو کہ دنیا میں کسی سے نفرت کرتا تھا، دشمنی کرتا تھا، پہلے جائے جس سے دشمنی کرتا تھا، جس سے نفرت کرتا تھا اس سے پہلے دوستی کر لے، اس کے بعد اس کو جنت میں جانے کا پڑا. سمجھ لیجیے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں ارے بھائی ہمارے پاس ایک ہی مکان، اس کے بعد ڈبل مکان کیسے؟ ہمارے پاس کم علم ہے، اس کے پاس زیادہ علم کیسے؟ ہم نے تو ثالثہ پڑھ کر چھوڑ دیا تھا، یہ خامسہ اور سادسہ سامنا تک کیسے پڑھ رہا ہے؟ میں صحیح سے قاری بھی نہیں بن پایا، قاری کیسے بن رہا ہے؟ میں صحیح عالم بھی نہیں بن پایا، یہ عالم کیسے بن رہا ہے؟ میں 4 ویلر نہیں خرید پایا، یہ 4 ویلر کیسے خرید رہا ہے؟ آج مسلمانوں کی سوچ یہ تھنکنگ ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج تباہ و برباد ہوا. اسی لیے شاعر نے کہا تھا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار. دیکھیے ہم جہاں بولتے ہیں سینہ ٹھوک کر بولتے ہیں، دعوے کے ساتھ بولتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. الحمدللہ یہ پیر و مرشد کا کرم ہے، میرے ماں باپ کی دعائیں شامل حال ہیں، آپ جیسے بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. ہم کسی سے ڈرتے نہیں، حق بات سینے پہ چڑھ کر بولتے ہیں. اور یہی نہیں، وہ چاہے اسلام کا محلہ ہو، چاہے غیر اسلام کا محلہ ہو، چاہے مسلمان ہی، چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، سب کے درمیان شکیل اختر نظامی بوانگے دوہل بولتا ہے، کیونکہ حق سینے پہ چڑھ کر بولتا ہے. اور ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ حق کو دباؤ مت، بلکہ حق کا پرچار کرو، حقانیت کی بولی بولو، صداقت کی بولی بولو. اور جب بندہ حقانیت اور صداقت کے راستے پہ چلتا ہے دنیا دبا کے تھک جائے گی، حق کی بولی بولی. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور خطیب البراہیم، فیضان حضور خطیب البراہیم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. واہ واہ. اور حسد اور کپٹ یہ بھی دماغ میں رکھیے گا، کیونکہ مردوں سے زیادہ حسد اور کپٹ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر پایا جاتا ہے. ایک دوسرے کی چغلی کرنا، غیبت کرنا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ کہیں ایسا تو نہیں بہت ہارڈ بولتے رہا ہوں، سمجھ پائیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تقریر کروں کہ بند کر دوں؟ کریں نا؟
کتنے دیر تک؟ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ؟ چلیے انشاءاللہ جب تک طبیعت چاہے گی، ٹھیک نا؟ تو حسد اور کپٹ اور غیبت چغلی یہ ہماری ماں بہنوں میں بہت زیادہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر تحریر فرماتے ہیں، بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک نقل کرتے ہیں، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ پیارے آقا فرماتے ہیں لوگوں، حسد کی آگ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح سے لکڑی آگ کو کھا کر راکھ۔ اب جس کے سینے میں حسد اور جلن کی آگ ہوگی وہ غور سے سن لے، اگر ہم کسی سے حسد رکھتے ہیں، اگر کسی سے کپٹ رکھتے ہیں، اگر کسی سے جلن رکھتے ہیں، تو رسول گرامی اوقات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حسد کی آگ آپ کی ساری نیکیوں کو کھا کر کے برباد۔ اس لیے ہمیں حسد سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آج تو تھوڑی تھوڑی بات پہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کر لیتے ہیں نا، لیکن اللہ اکبر، ہم امام حسن سے پیار کرتے ہیں، امام حسین سے پیار کرتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب میں ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھا تھا، کوئی بہت بڑی کتاب نہیں، چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا، اس کتاب کا نام بھی بتا دے رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے سلطان کربلا۔ اس کے اندر میں نے ایک چھوٹا سا بہت مختصر واقعہ پڑھا تھا۔ اللہ اللہ، وہ کیسے ہمارے اسلاف تھے جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور جن کی بارگاہ میں ہم نذران عقیدت اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، وہی امام حسن ہے، امام حسین ہے۔ مصنف نے لکھا ہے کہ کچھ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ دونوں بھائیوں میں کچھ دوری ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ کچھ دوری ہو گئی۔ اب جو لوگ تھے ان لوگوں کو پریشانی ہو گئی، بھائی نبی کے شہزادے دونوں، نبی کے دونوں نواسے آپس میں تھوڑی تھوڑی بات پہ دوری کر لیے، کام کیا جائے، ایک کام کیا جائے، چل کر سمجھا دیا جائے، شہزادے آپس میں دونوں مل جائیں۔ تو لوگوں نے کہا ایک کام کیا جائے، بڑے کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، چھوٹے کا مرتبہ کم ہوتا ہے، تو حسن کے پاس نہ جا کر کے امام حسین کے پاس چلا جائے اور انہیں سے کہا جائے کہ دیکھیے آپ چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں، تو آپ ہی چل کر پہل کر لیجیے، آپ ہی پہلے مل لیجیے۔ تو امام حسین کے پاس لگ بھگ 50 لوگ پہنچے اور کہے کہ حضور آپ چھوٹے ہیں، چل کر بھیا سے ملاقات کر لیجیے، صلح کر لیجیے۔ تب تک ایک صحابی اس میں تو بول پڑے، اے نبی کے نواسے، آپ کے نانا کی پیاری پیاری حدیث ہے، جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے وہ پہلے جنت میں جاتا ہے۔ جو پہل کرے گا صلح کرنے میں وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ اتنا سنتے ہی امام حسین رونے لگے، امام حسین رونے لگے، امام حسین جب رونے لگے اور رو رو کر کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی کے پیارے صحابی، جو آپ حدیث بیان کر رہے ہو نا، یہ حدیث مجھے بھی معلوم ہے کہ جو پہل کرنے میں، جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے وہ پہلے جنت میں جائے گا، یہ حدیث مجھے پہل کرنے سے روک، یہ حدیث پہل کرنے سے روک رہی ہے۔ صحابی کہتے ہیں آقا پہل کرنے سے پہلے جنت میں آدمی جائے گا، یہ حدیث آپ کو روک کیوں رہی ہے؟ غور کیجئے، امام حسین فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ اگر میں پہل کرتا ہوں تو بڑے بھائی حسن سے پہلے جنت میں جانا پڑے گا، اور یہ مجھے گوارا نہیں کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے پہلے جنت میں چلا۔ بے شک چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے پہلے جنت میں چلا جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ وہ ہمارے اسلاف ہیں جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بڑوں کا احترام کیا جائے، بڑوں کے احترام کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دو، لیکن بڑے کی شان میں ذرہ برابر گستاخی نہ ہونے پائے۔ بڑے سے ہمیں اختلاف نہ کریں، بڑوں سے دوری نہ اختیار کریں، بڑوں سے دور نہ بھاگیں، یہ امام حسین فرما رہے ہیں۔ اتنا یہ خبر جب امام حسن تک پہنچی تھی کہ میرے بھائی حسین اس طرح کہہ رہے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے وہاں سے آئے اور آ کر کے اپنے بھائی امام حسین سے گلے مل جاتے، کہتے میرے بھائی تیری تمنا تھی میں پہل کروں، نہیں میں تیری بارگاہ۔ بے شک یہ تھا ہمارے اسلام کا کردار، یہ تھا ہمارے بزرگوں کا کردار، اور ایک ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ہم غور کریں، کبھی بھی اختلاف آپس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ضمنی بات آ گئی اس لیے میں نے عرض کر دیا، ہم لوگ اور آپ اس سے نظامی بنا رہے ہیں کہ نہیں،
بہت سے لوگ یہاں ان کے مرید بھی ہیں، میں بھی انہیں کا مرید ہوں، حضرت صوفی نظام الدین علیہ رضوان کے مرید بہت سے لوگ ہیں، میں بھی ان کا مرید ہوں، اور ان کے مرید اپنے نام کے سامنے ایک لیبل لگاتے ہیں نظامی، صحیح ہے نا، نظامی۔ اب حضور صوفی نظام الدین رحمہ کا ہم اور آپ عرس منا رہے ہیں۔ ایک اور بات ہے، آج کے دور میں یہ برسات کے میڈک کی طرح جو گاؤں گھومتے ہیں سب ٹولی بنا بنا کے، جانتے نا ان کو، ہم نام نہیں رکھتے کسی کا، یہ میری عادت ہے، ہم نام نہیں رکھتے، بس جو خرابی دیکھتے ہیں بتا دیتے ہیں یہ خرابی کے وجہ سے یہ ایمان سے خارج ہے، ان کے پاس ایمان نہیں، وہ ایمان ہے۔ لیکن نماز کوئی ہے بہت نمازیں پڑھتے ہیں تو ہم تو کہیں گے نہیں بھائی ابلیس سے بھی زیادہ کوئی نمازی ہو سکتا ہے؟ 600 کروڑ برس تک وہ عبادت کیا ہے، 1-2 سال نہیں، 100 سال 2 سال نہیں، 600 کروڑ برس۔ اب کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائیے گا، 600 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کیا، لیکن ایک غلطی کرنے کی وجہ سے اس کی ساری عبادت برباد ہو گئی۔ غلطی کیا کیا؟ اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کیا کہا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، قرآن کہتا ہے شاہد ہے خلقنی من نار وخلقتہ من طین، اے میرے اللہ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میرا کام ہے بلند ہونا، مٹی کا کام ہے نیچے جانا، میں مٹی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے جو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا وہ حقیقت میں آدم کے لیے نہیں بلکہ آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، اس مصطفیٰ کے نور کے سامنے سب کو جھکانا تھا، مصطفیٰ کے نور کے سامنے سب کو جھکانا تھا، اس لیے فرشتوں کو حکم ہوا تھا۔ تو ابلیس نے تعظیم نبی سے انکار کیا تو اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو مردود ہے۔ آج اگر کوئی سنی اپنے اسٹیج پہ کہتا ہے وہ مردود ہے، وہ شیطان ہے، وہ خبیث ہے، تو سنی بھولے والے اگر کہتے دیکھو نا یار اس سنی جب دیکھو تب مردود شیطان نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر مردود سے آپ کو تکلیف ہو تو آج کے بعد قرآن مت پڑھیے گا، ہے نا، کیونکہ بندہ قرآن بعد میں پڑھتا ہے، پہلے کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی تو پڑھتا ہے، پہلے یہ پڑھتا ہے، تب بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اب غور کیجئے، قرآن بعد میں شروع کیا، نماز بعد میں شروع کیا، جسے نیت بعد لیا، ثنا پڑھا، اس کے بعد کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے، یہ تو کہتا ہے۔ اب بتائیے نماز شروع کر رہے تو مردود کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے تو مردود کہہ رہے ہیں، سورہ پڑھ رہے تو مردود کہہ رہے ہیں، ہم قرآن بعد میں پڑھتے ہیں، شیطان کو مردود پہلے کہتے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے تاکہ بندہ جب نماز پڑھے، بندہ جب قرآن پڑھے، بندہ جب سورہ پڑھے تو اس کو شیطان کی محبت یاد آ جائے کہ شیطان مردود کیوں بنا ہے، اس لیے بنا، نبی کی تعظیم سے انکار کیا کہ بندے کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے، اے بندہ تو کہیں شیطان کے طرح مت بننا، ورنہ تیری نماز ہے تیرے منہ پہ مار دی جائے گی، تیری تلاوت تیرے منہ پہ مار دی جائے گی، تیری عبادت تیرے منہ پہ مار دی جائے گی، تیری ریاضت تیرے منہ پہ مار دی جائے گی، اس لیے بندے کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ غور کر لیجئے گا، اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہاں ایمان بچانا نہایت ضروری ہے۔ اور آثار قیامت کی جتنی حدیثیں آئی ہیں اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی شام میں مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، صبح کو مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا۔ ایمان بچانا اتنا دشوار ہوگا جیسے کہ ہاتھ کے ہتھیلی میں انگارہ لینا۔ ایمان چلا جائے گا لیکن سمجھ نہیں پائے گا ایمان ہے کہ نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے،
सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, ऐ सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। और सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उस प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है तेरी मति की रावी। आला हजरत अजीम बरकत में पैगाम दे रहे हैं। तो मैं बात करने जा रहा था उर्स के ताल्लुक से। उर्स जो मनाया जाता है, आप देखते हैं किसी भी वली का, वो चाहे गौसे पाक का हो, चाहे ख्वाजा पाक का हो, चाहे निजामुद्दीन औलिया का हो, चाहे कुतुबुद्दीन बख्तियार अत्ताकी का हो, चाहे बाबा फरीद का हो, चाहे साबिर पिया कलियली का हो, चाहे सैयद सालार मसूद गाजी का हो, चाहे आला हजरत का हो, हुजूर मुफ्ती आजम का हो, सदर शरिया का हो, हाफिज मिल्लत का हो, सूफी निजामुद्दीन का हो। किसी का जो उर्स मनाया जाता है, उनकी पैदाइश की तारीख में नहीं मनाया जाता, बल्कि विसाल की तारीख में मनाया जाता है। जिस तारीख में उनका इंतकाल हुआ उसमें उर्स मनाया जाता है। अब कोई आपको छेड़ सकता है, कोई आपसे कह सकता है कि भाई ये बताओ, जिस तारीख में उनका इंतकाल हुआ, उनको मौत आई, उस दिन तो आपको रोना चाहिए, और उस दिन आप उर्स क्यों मना रहे हो? है कि नहीं? उस दिन आप उर्स क्यों मना रहे हो? अरे मनाना था। अफसोस से कहना पड़ता है, ये अफसोस की बात है कि आज अगर दीन का काम बढ़ चढ़ करके कोई आगे बढ़कर करना चाहता है तो दूसरे लोग पकड़ कर खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसा उधर नहीं होता। और ये क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे सामने फला का नाम रोशन हो जाए, कहीं ऐसा ना हो लोग फला के पीछे पीछे चलने लगे। अरे भाई नादान, दीन का काम कर रहा हो, वो अपना दुश्मन ही क्यों न हो, उसके कंधे में कंधा मिला करके और उसके हाथ में हाथ मिला करके दीन का काम जितनी तेजी से बढ़े उतने तेज बढ़ाने की आज जरूरत है, उसी की जरूरत है। ये नहीं कि ये मुफ्ती जुल्फिकार साहब कर रहे हैं तो हम क्यों जाएं, मौलाना कलामुद्दीन साहब कर रहे हैं तो हम क्यों जाएं, मौलाना इसहाक साहब कर रहे हैं तो हम क्यों जाएं। ना, ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी है, और बहुत बड़ी गलत फहमी है। मुसलमान के अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए। सहाबे कराम जब किसी मुहिम को ठान लेते थे तो उसके लिए अपनी गर्दन भी कटाने के लिए तैयार हो जाते थे, और आज ये मुसलमान दूसरे मुसलमान को काटने के लिए तैयार है। तो क्या गैर हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा? आज गैर हमारा मजाक उड़ा रहा, क्यों? हमारी और आपके इख्तिलाफ को देख करके, हमारी और आपकी रंजिशों को देख करके, हमारे और आपके सोच और ख्यालात को देख करके हमें और आपको चाहिए हम दीन का काम करें। अगर दुश्मन के दरवाजे पे भी जाना पड़े तो दुश्मन के दरवाजे पे जाएं। ए मेरे भाई, दीन का काम करना है। किसी के यहाँ अगर हमें ठोकर खाना पड़े, कोई हमें गाली दे, बुरा भला के